السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین فما خلق مؤمن يسمع بی ولا يرانی الا احبنی، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، دشمنان اسلام نے صحابہ کرام پر مختلف انداز سے اعتراضات کیے، طعن و تشنیع کیے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس صحابی پر اعتراض کیا گیا، الزامات لگائے گئے، وہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ، جن کا نام ہم بارہا سنتے ہیں۔ جب بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں تو سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستشرقین کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے مختلف الزامات لگائے گئے۔ کبھی ان کو غیر فقیہ کہا گیا، اور کبھی یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے آدھی حدیثیں امت کے سامنے بیان نہیں کی اور چھپا لی، اور بھی بہت سارے الزامات ان پر عائد کیے گئے۔ تو اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تذکرہ ہم بارہا سنتے ہیں، آخر حقیقت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ اصل ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمانی، اور زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا تھا، لیکن چونکہ ان کو بلی اپنے ساتھ رکھنے کا بڑا شوق تھا، ہمیشہ اپنے ساتھ بلی رکھتے اور اس سے کھیلتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کے یا ابا ہر ایک مرتبہ کہا، اس کے بعد سے وہ ابو ہریرہ سے موسوم ہو گئے اور ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے۔ ابو ہریرہ کا نام کا معنی بلی کے باپ، اور وہ پسند بھی کرتے تھے کہ لوگ مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنیت سے مجھے پکارا ہے، لوگ بھی مجھے اسی کنیت سے پکارے، ابو ہریرہ ہی کہیں، اور لوگ ان کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں وہ اسلام قبول کیے، اور سن 50 پر 7 یا 50 پر 8 یا 50 پر 9، 3 اقوال ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ آپ غور کیجئے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا انہیں صرف 3 سال ان کو موقع ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 3 سال رہے۔ سن 7 ہجری میں خیبر کے سال اسلام قبول کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں 3 سال رہنے کا شرف حاصل ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 3 سال کی اس مختصر سی مدت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو کس طرح سے لازم پکڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلسوں میں ہمیشہ دن رات کس طرح سے لگے رہتے تھے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کیا۔ 5370 پر 4 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو نہیں بیان کر سکتا سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ۔ مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ لیتے تھے، اور میں لکھتا نہیں تھا، تو اس بات کا مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بعض حدیثیں بھول جاؤں، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص چونکہ ہر حدیث کو لکھ لیتے تھے، اس لیے اگر مجھ سے زیادہ اگر کوئی حدیث صحابہ اکرام میں بیان کر سکتا ہے تو عبداللہ بن عمرو بن عاص ہی ہو سکتے ہیں، لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت میں پیچھے ہی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ حرص حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننا، سیکھنا، یاد کرنے کا اتنا شوق تھا. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سعادت مند حقدار کون لوگ ہوں گے، کون سے خوش نصیب ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے کہا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اے ابو ہریرہ، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی دوسرا نہیں سوال کر سکتا تھا، اس لیے کہ میں تمہارے اندر حدیث کے بارے میں حرص اور شوق جو دیکھ رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ اس حدیث سے متعلق تم سے پہلے کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسعد الناس بالشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی اور نفسی. قیامت کے دن میری سفارش کے سعادت مند مستحق وہ لوگ ہوں گے جو خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کریں گے. ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قیامت کے دن حاصل ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلسوں میں ہمیشہ پڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ کئی دن کے بھوکے رہتے اور بھوک کی وجہ سے بسا اوقات بے ہوش ہو جاتے. کہتے ہیں میں کبھی کبھار ممبر رسول اور حجرے عائشہ کے درمیان شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا اور پڑا رہتا. کوئی اجنبی آدمی آتا اور یہ سمجھتا کہ شاید کوئی مجنون پاگل گرا ہوا ہے، حالانکہ میرے اندر کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہوتا. وما بی الا الجوع، صرف بھوک کی تکلیف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے گر جاتا، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے، میں کبھی کبھار بھوک کی تکلیف کی وجہ سے اپنے پیٹ کو زمین پر لٹا دیتا تھا، پیٹ کے بل زمین پر لیٹ جاتا تھا، اور کبھی کبھار بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا. ایک دن کی بات ہے کہ مجھے جب زیادہ تکلیف ہوئی تو میں صحابہ کرام کے ایک گزرگاہ پر جہاں صحابہ گزرتے تھے وہاں جا کر کے میں ٹھہر گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے. میں نے ان سے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، وہ قرآن مجید کی اس آیت کا معنی بیان کیا اور چلے گئے، اور میرے مقصد کو سمجھ نہیں پائے. میری خواہش یہ تھی کہ وہ میری تکلیف کو محسوس کریں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کے کچھ کھلا پلا دیں گے، لیکن وہ میرے مقصد کو نہیں سمجھ پائے اور قرآن مجید کی اس آیت کا معنی بیان کر کے وہ چلے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد آئے، ان سے بھی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر پوچھی، وہ بھی میرے مقصد کو نہیں سمجھ پائے، آیت کا معنی بیان کیے اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھے دیکھے تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکرانے لگے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کو دیکھا اور میرے چہرے میں بھوک کے آثار اور تکلیف کو آپ پہچان گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو ہریرہ تم میرے پیچھے آؤ. میں آپ کے پیچھے پیچھے گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور دیکھا کہ آپ کے کمرے میں ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے. آپ نے معلوم کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ آپ کو تحفے میں ملا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. واقعہ مشہور ہے کہ آپ اصحاب صفہ کو بلایا گیا، اور اصحاب صفہ جن کی تعداد 70 سے زائد تھی، اس ایک پیالے دودھ میں 70 اصحاب صفہ اس پیالے دودھ سے پیے اور سب سیراب ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے سیراب ہوئے. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھنے اور آپ سے حدیثیں سیکھنے کا شوق اور جذبہ تھا. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ کیسے حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ مجھے بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، میں کیسے غلط بیانی سے کام لے سکتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ آخر مہاجرین اور انصاری صحابہ اس طرح سے اتنی زیادہ حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہاجرین بھائی کا حال یہ ہے کہ وہ بازاروں میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں وہ مشغول رہتے، اور جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں اتنا زیادہ شریک نہیں ہو پاتے تھے. ہمارے انصاری بھائیوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے کھیتی باڑی کے کام میں، باغات میں، کھیتوں میں مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے،
جس کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اتنا زیادہ شریک نہیں رہتے تھے. حالانکہ میں اور میرا حال یہ تھا کہ میں مسکین آدمی تھا, ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھا رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو سنتا تھا اور سیکھتا تھا. یہاں تک کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی چادر کو پھیلاؤ اور میری بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی چادر کو پھیلاؤ اور اس کے بعد چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چادر اڑے ہوئے تھا, چادر کو پھیلایا اور اس کے بعد چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا, سمیٹ لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد سے تم جو بھی حدیث مجھ سے سنو گے کبھی بھی نہیں بھولو گے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ اس کے بعد سے آج تک میری زندگی کے آخر تک کبھی بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی حدیث سنی کبھی بھی میں حدیثوں کو نہیں بھولا. اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی 2 آیتیں نہ ہوتی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 9 اور 160 نمبر کی آیت ان الذين يكتبون ما ارسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت کی باتوں کو چھپاتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور سارے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ 2 آیتیں اگر نہ ہوتی میں تم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرتا. اس حدیث کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دین اور شریعت کی کوئی بات جاننے کے بعد امت تک اس کو نہ پہنچانا, اس کو چھپا لینا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور باعث لعنت ہے. ایسے شخص پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کی لعنت پڑتی ہے. اس بات کو جاننے کے باوجود کیا اس بات کا ہم تصور کر سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی حدیثوں کو امت کے سامنے بیان نہیں کیا, جبکہ وہ خود بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ 2 آیت اگر نہ ہوتی جس میں کتمان علم پر سخت وعید سنائی گئی ہے تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اور ان کی ماں کے حق میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ اور ان کے ماں کی محبت کو دل میں ڈال دے. کہتے ہیں کہ میں بارہا سے بخاری کی حدیث ہے میں بارہا اپنی ماں کو جو مشرکہ تھی, اسلام سے محروم تھی, میں ان کو دعوت دیتا تھا اسلام قبول کرنے کی, لیکن وہ بار بار انکار کر دیتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دی تو میری ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے گستاخانہ کلمات کہہ دیے جس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف پہنچی. میں روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں بارہا اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیا لیکن وہ انکار کرتی رہی, لیکن آج انہوں نے آپ کی شان میں ایسے گستاخانہ کلمات کہہ دیے ہیں جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے, اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت دے دے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد میں گھر واپس لوٹا, دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور گھر میں اب میری ماں کو میرے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی تو کہا مکانک یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ باہر تھوڑا انتظار کرو. میں نے گھر میں پانی کے گرنے اور چھلکنے کی آواز سنی, مجھے محسوس ہوا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہے. جب غسل سے فارغ ہوئی کپڑے زیب تن کر کے اوڑھنی اوڑھ کر کے باہر دروازہ کھولتی ہیں تو کہتی ہیں یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہیں. میں خوش ہو گیا, بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو بشارت دی کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل گئی. اور میں خوش ہو کر کے میں رو رہا تھا. اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے اور میرے ماں کے حق میں دعا کر دیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین, اے اللہ تو ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دل میں ڈال دے. تو کہتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مومن جو میرے بارے میں سنے گا, قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مومن جو بھی میرے بارے میں سنے گا اگرچہ مجھے نہیں دیکھے گا وہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے مجھ سے محبت کرے گا. آپ غور کیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا شخص مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، اور اگر کوئی شخص ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے، ان پر الزام لگاتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو ایسے ظالم اور گستاخ کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ اور ان کے ماں کی محبت دل میں، مومنوں کے دل میں ڈال دے۔ اس لیے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر مومن چاہے وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھے لیکن وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بڑا جذبہ تھا، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ماں کی بڑی خدمت کرتے تھے، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر لولا الجہاد فی سبیل اللہ والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ والحج وبر امی لاحببت ان اموت وانا مملوک، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کا مسئلہ نہ ہوتا، حج کا مسئلہ نہ ہوتا، اور میری ماں کی خدمت کا مسئلہ نہ ہوتا، تو میں خواہش کرتا کہ میں غلام ہو کر کے مروں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی فضیلت بیان کی تھی کہ ایسا نیک غلام جو اللہ تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کرتا ہو، اللہ کا حق ادا کرتا ہو اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہو، تو ایسے نیک غلام کو دوہرا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ خواہش کرتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ان کی ماں باحیات تھی، زندہ تھی، وہ حج کے لیے نہیں گئے اپنے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر لگائے جانے والے اعتراضات، الزامات بے بنیاد ہیں، بے اصل ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھ کر کے، یاد کر کے امت تک پہنچایا ہے اور اس بہت بڑی امانت کو ادا کیا ہے۔ اس لیے وہ اس لائق ہیں، اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم ان سے دل و جان سے محبت کریں اور ان کی عقیدت اور ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔